فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم عرس ہے، یوم وصال ہے۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق یہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ ان کے شاگردوں میں اتنے بڑے بڑے نام آتے ہیں کہ ہم سن کر حیران ہو جائیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں فن حدیث کا ایک بہت بڑا امام جس کو لوگ جانتے ہیں، جو حدیث کا تھوڑا بہت بھی علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری کا حدیث میں کتنا کام ہے، وہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم جن کے مقلد کروڑوں حنفی، وہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے شاگرد ہیں، لیکن یہ دو اتنے بڑے نام ہیں۔ ہمیشہ جب بھی کسی استاد کا تعارف کرانا ہو تو اس کے شاگردوں کا جب بتایا جاتا ہے تو استاد کی عظمت دل میں آتی ہے کہ یار اتنے بڑے استاد ہیں کہ جن کے اتنے بڑے شاگرد ہیں۔ اور امام جعفر صادق علم کا وہ سمندر ہیں اور علم کی ایسی ایسی باتیں ان سے منسوب ہیں کہ ہم سن کر حیران ہو جائیں۔ صرف ایک واقعہ، چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہوتا ہے تو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ دیکھ کر ان کی علمیت کا اندازہ لگائیں۔ امام جعفر صادق کے چونکہ شاگرد رشید ہیں حضرت امام اعظم، ان کے ساتھ ایک بزرگ، غالباً ابن ابی لیلہ یا کوئی اور بزرگ تھے، نام میں بھول رہا ہوں، کوئی ایک بزرگ ان کے ساتھ حاضر ہوئے امام صاحب کی بارگاہ میں، امام جعفر صادق کی بارگاہ میں۔ جب آئے بیٹھے، بات چیت ہوئی، سلام دعا ہوئی، حال احوال ہوا۔ اس کے بعد امام صاحب نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے، جو امام اعظم کے ساتھ آئے تھے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ انسان کی آنکھوں میں نمکینی کیوں ہے؟ ہماری آنکھوں سے نمکین پانی آتا ہے، نمکینی کیوں ہے؟ انسان کے کانوں میں کڑواہٹ کیوں ہے؟ اور انسان کی جو ناک ہے اس کے نتنوں میں حرارت کیوں ہے؟ اب وہ خاموش ہو گئے، اتنا اہم سوال، اس کا جواب کون دے بھائی؟ تو اب وہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، آپ بھی ارشاد فرمائیے، ہم تو نہیں جانتے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ انسان کی آنکھوں میں نمکینی اس لیے ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کے اندر چربی رکھی ہے۔ اگر یہ چربی نہ رکھی جاتی تو انسان کی آنکھیں ابل آتی، بہہ جاتی۔ ہم جب مرتے ہیں، یہ ان کی بات نہیں، میں وضاحت کر رہا ہوں، ہم جب مرتے ہیں تو مرتے ہی ہم نے سنا ہے کہ سب سے پہلے انسان کی آنکھیں بہتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چربی سوکھ جاتی ہے، مریں گے چربی ختم ہو جائے گی تو آنکھیں بہہ جائیں گی۔ تو ہم زندہ ہیں، ہماری آنکھوں کے اندر اللہ نے چربی رکھی ہے، اس چربی کی بدولت ہم دیکھتے ہیں، ہم آنکھوں سے معاملہ حاصل کرتے ہیں، قوت حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو آنکھیں ابل آتی۔ پھر فرمایا کہ پتہ ہے کہ کانوں کے اندر کڑواہٹ کیوں ہے؟ جی کیوں ہے؟ کہ اس لیے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کڑواہٹ رکھی ہے کہ انسان کے کان کے اندر کوئی بھی کیڑا مکوڑا گھس نہیں سکتا۔ اگر کوئی کیڑا مکوڑی کڑواہٹ نہ ہوتی، یہ جو اندر تھوڑی گریسی ہوتی ہے، لوگ کانوں کے اندر کے بہت سارے بال بہت زیادہ صاف بھی کر دیتے ہیں، ان کو جو بالکل باہر ہوں ان کو تو چلو کر دو، لیکن اندر والے بالوں کو صاف بھی نہیں کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ رگڑ کے اندر کی گریس کو ختم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ گریس اللہ نے کسی مقصد سے رکھی ہے۔ کوئی بھی کیڑا، وہ اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ کوئی بھی کیڑا مکوڑا اسے ٹکراتے ہی فوراً بیک ہو جاتا ہے، اندر نہیں جاتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کیڑا ہمارے دماغ میں گھس جاتا اور جا کے دماغ کے اندر نہ جانے کیا کیا کچھ کرتا۔ اللہ نے اپنے ہی شان سے
نمرود کی کان کی گریز کو ختم کیا تو مچھر اندر گھسا وہ اندر مچھر گھسا تو وہ 100 جوتے روزانہ کھاتا تھا. جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے غلاموں سے 100 جوتے سر پہ کھاتا ہے. تو یہ ہے انسان کی اوقات. پھر اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے شہزادے حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ اللہ نے انسان کی ناک میں حرارت اس لیے رکھی ہے کہ انسان اس سے سونگنے کی حس کو محسوس کرتا ہے. کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز، غلط چیز جو گرمی سے متصل ہو یا کسی ایسی بدبودار سے متصل ہو، یہ انسان کے ناک میں نہیں جاتی. اگر یہ حرارت، ناک کے اندر کا جو ٹیمپریچر ہے یہ پورے جسم سے الگ ہوتا ہے. یہ حرارت اگر اللہ اس میں نہ رکھتا تو انسان کا دماغ ابل پڑتا، وہ ابل جاتا. اور یہ حرارت اسی لیے رکھی ہے کہ اس دماغ کو وہ کنٹرول میں رکھتی ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم سونگنے کی حس کو، اگر یہ سونگنے کی حس ظاہر ہے ناک سے ہی، اور جسم کی کسی حصے سے ہم سونگ تو نہیں سکتے، سونگنے کی اس حس کو محسوس نہیں کر سکتے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہم جو بھی چیزیں ہیں جتنی بھی ہیں ان کو سونگ کر صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں کہ یہ چیز کیسی ہے، اس کا کھانا صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر سالن مثال خراب ہو جائے تو اس کو خراب کیسے محسوس کریں گے؟ ظاہر ہے اس کو سونگیں گے، سونگنے سے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر سمیل آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، بدبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. نہیں آ رہی تو مطلب ٹھیک ہے، اگر بدبو آ رہی ہے تو وہ، اب یہ دیکھیے اتنی بڑی علم کی بات یہ وہ جو آئے تھے ان کو نہیں معلوم تھی. اور یہ اس طرح کی اس قدر بے شمار ان کے واقعات ہیں، یہ ایسی ایسی مطلب سائنسی باتیں لے کر آتے تھے جو انسان کی عقل سے ورا ہوتی تھی. اور امام جعفر صادق یہ وہ سید زادے ہیں، یہ وہ آل رسول ہیں جن سے جتنے بھی آگے سادات کے جتنے خاندان ہیں وہ سب ان سے تعلق رکھتے ہیں، سب ان کی اولاد میں آتے ہیں. امام جعفر صادق یوں سمجھے کہ تمام سادات کا اصل ہے. اصل تو ظاہر ہے سیدہ فاطمہ حضرت علی ہیں، لیکن ان دو حضرت امام جعفر صادق سے آگے سادات کے سارے خاندان چلے. اور آپ کو ایک اور حیرت کی بات بھی بتاؤں کہ جو لوگ سادات میں اور صحابہ میں، اہل بیت میں اور صحابہ میں فرق ڈالتے ہیں نا، ارے یار آپ کیسے فرق ڈال سکتے ہو؟ اہل بیت میں اور صحابہ میں فرق تو آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جتنے بھی امام جعفر صادق کی جتنی بھی اولاد ہے وہ باپ کی طرف سے تو حضرت علی کی طرف جاتے ہیں، باپ کی طرف سے حضرت علی کی طرف جاتے ہیں، لیکن ان کا جو نسب والدہ کی طرف سے چلتا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی طرف جاتا ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی جو زوجہ محترمہ ہے ان کا نام فروا ہے. اور یہ فروا کون ہے؟ یہ فروا حضرت ابو بکر صدیق کی پڑ پوتی ہیں. حضرت صدیق اکبر کے بیٹے محمد کے بیٹے قاسم، اور قاسم کی بیٹی فروا، اور فروا کی شادی ہوئی کن سے؟ حضرت امام جعفر صادق سے. اور ان سے آگے جتنے بھی سادات کے خاندان ہیں وہ سارے ان سے چلے. تو اہل بیت صحابہ تو الگ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ سارے سادات جو ہیں وہ تو نسلاً والدہ کی طرف سے صدیقی ہوئے، حضرت صدیق اکبر کے جو ہے وہ نواسے ہوئے. تو اس لیے صحابہ اور اہل بیت میں فرق نہیں کرنا چاہیے. یہ دونوں ہی ہمارے سر کے تاج ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوبصورت بات کی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں. اصحاب حضور کیا ہیں؟ نجم ہیں. اور ناؤ ہے یعنی کشتی ہے، فطرت رسول اللہ کی. ہم تو انہی کے صدقے جو ہے وہ ساری چیزیں پاتے ہیں. انہی کے صدقے میں ہم راستہ بھول جائیں تو ہم کشتی میں بیٹھ کر پانی سے بچتے ہیں اور ستاروں کو دیکھ کر راستہ حاصل کرتے ہیں. ہم ان سے جدا نہیں ہو سکتے. اللہ ہمیں ان کے قدموں سے ہمیشہ لگائے رکھے. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی فیضان و کرم ہم سب پر جاری و ساری فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین و آخر دعوانا.